اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر مہینے کچھ گیسٹ کو، کچھ مہمانوں کو بلاتے ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل ان سائڈ آؤٹ جرنی کے مہمان بنتے ہیں اور وہ اپنے تجربات اور تاثرات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے چینل کے مہمان مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولوں کی ہونہار طالبات ہیں جو بڑی لگن اور محنت سے اپنے تعلیمی کیریئر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کل اخباروں میں بھی، سوشل میڈیا بھی یہ ڈسکشن زیادہ عام ہے کہ پاکستان کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں یہ فیکٹری کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، جہاں بچوں کی شخصیت پر فوکس ہونے کی بجائے نمبر اور گریڈز کی دوڑ میں ان کی شخصیتوں کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب گورنمنٹ کو اور جو تربیت کے حوالے سے ذمہ دار افراد ہیں، اس تعلیمی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی لائسنسنگ کا سسٹم ہونا چاہیے۔ ہر ایرے گیرے کو اسکول کھولنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو آئیے ان آبزرویشنز کو، ہم ان بچوں کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز کو ہم سنیں کہ یہ اپنے تجربات کو کیسے دیکھتے ہیں، تو یہ اپنے والدین سے اور اساتذہ سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ تو پلیز میں اپنا مائک رابعہ علی کو حوالہ کرتا ہوں، آپ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام رابعہ علی ہے اور بحیثیت ایک طالبہ اور بیٹی کے میں اپنے مشاہدات کو بیان کرنا چاہوں گی۔ والدین اور استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور توجہ سے درس و تدریس کا عمل آگے بڑھائیں، نہ کہ وہ بچوں کو ڈرا دھمکا کر خاموش رکھا جائے۔ پڑھائی کے اسٹریس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تھکاوٹ سے چور ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں سر درد کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور بچے زندگی کے مختلف فیلڈز میں ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا موقع دینا چاہیے، ان کو خاموش نہیں کروانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رمانہ زہرا ہے اور میں اپنی بہن رابعہ کے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کل کا جو ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہے یا کتابی تعلیمی نظام ہے وہ بالکل بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس تعلیمی نظام اور اس روایتی نظام کی وجہ سے ہمارے طلباء پہ اور ہمارے معاشرے پہ مضر اثرات پڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چند دنوں پہلے میٹرک کا رزلٹ آیا ہوا تھا اور اس میں ایک بچی کے نمبر کمانے کی وجہ سے اس بچی نے خودکشی کی راہ اختیار کر لی۔ نہ صرف وہ بچے بلکہ ایسے بچے موجود ہیں، ایسے بچوں کی کہانیاں ہم نے سنی ہیں کہ جو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں اور چند بچوں نے اپنی زندگی کو اپنی موت پر ترجیح دی ہے۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ یہ جو روایتی تعلیم ہم آج کل چلا رہے ہیں اس سے نہ کہ بچوں پہ بلکہ ہمارے معاشرے پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ سے گزارش کرتی ہوں کہ جو روایتی تعلیم ہو اس کو ختم کر دیا جائے، نہ صرف بچوں کو ڈگری لینے کے پیچھے لگایا جائے، نہ صرف ان کو رٹیفیکیشن کے پیچھے لگایا جائے، نہ صرف ان کو کتابوں کے اندر گھسایا جائے بلکہ ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے جائیں، ان کو خوش رہنا سکھایا جائے، ان کو زندگی بسر کرنا سکھایا جائے، ان کو کانفیڈنس کے ساتھ جینا سکھائے، غلطیوں سے سیکھنا سکھائے۔ اس کے نتیجے سے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو کہ نہ صرف اپنے گھر کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ثانیہ علی ہے۔ تو ہمارے ٹیچرز، ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے پڑھائی کا، کیونکہ جب ہم لوگ زیادہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، وہ رات بھر اٹھے رہتے ہیں پڑھائی کے لیے اور جب بچے کچھ بولنا چاہے تو ان کو چپ کروا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کروانا چاہیے کیونکہ ان سے ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی دینا چاہیے تاکہ وہ جو کرنا چاہے وہ کرے۔ السلام علیکم، میرا نام سجا علی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گریڈز اور نمبرز کی بنیاد پر برتری دینا جدید غلامی کی شکل ہے، اس لیے بچوں پر فوکس ہو کر پروجیکٹ بیس لرننگ سے بچوں کی تربیت کی جائے۔ السلام علیکم، میں شیلا عباس۔ تو میرا ایک آپ سب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ FSC تک پاکستان میں پڑھ لیتے ہیں جیسے تیسے کر کے، اس کے بعد ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ بیرون ملک جاتے ہیں۔ کیا کبھی بیرون ملک کا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاکستان میں آ کے اس نے تعلیم حاصل کی ہے؟ میرے خیال سے تو ایسا
بہت کم آئے ہوں گے بیرون ملک سے پڑھنے کے لیے، کیونکہ بیرون ملک میں جو ہے وہ تعلیمی نظام اس قدر مطلب بنایا ہے، انہوں نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں کہ ہمارے ملک سے بھی بچے جا کے وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں پاکستانی حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو اس قدر فیسلٹیٹ کرے کہ ہمارے بچے اپنے وطن میں رہ کے تعلیمی نظام حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے ننھے طالبات کی آراء کو، تجربات کو آپ نے سنا، تو میں ان تمام کی ڈسکشن کو یوں کنکلوڈ کروں گا، ہمیں چاہیے ہم اپنے اسسمنٹ سسٹم کو، اپنے کریکولم کو صحیح بنیادوں پر ماڈرن ایج کے نیڈز کے مطابق اس کو ترتیب دیا جائے، اور تمام ٹیچرز کو ٹرین کر کے ان کو لائسنس کے ساتھ ان کے بچے تک ایکسیس دیا جائے، تاکہ وہ بچوں کی لامحدود جو صلاحیتیں خدا نے رکھی ہے ان کی پراپر پلاننگ ہو، پراپر ڈیولپمنٹ ہو، اور ان کو صرف گریڈز اور نوکری کے لیے، غلامی کے لیے تیار نہ کیا جائے، بلکہ ان کو لیڈرشپ کے لیے، دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اور خوشی کے ساتھ جینے کے طریقے سکھانے چاہیے۔ ان کے اندر جیلسی اور کمپٹیشن کے ماحول میں ڈالنے کی بجائے کوآپریشن اور کولیبریشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو، اور پبلک پرائیویٹ دونوں میں کوآرڈینیشن، کولیبریشن سے، نیٹ ورکنگ سے ایک پرامن اور خوشگوار تخلیقی تدریسی نظام کو ترویج دے کے، پروموٹ کر کے ملک کے اندر کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔